بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو سنت طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مردوں کی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ، بہترین طریقہ، مکمل طریقہ اور آسان طریقہ بتلانے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی جس میں عورتوں کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آئے گا، اس لیے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے، تو دونوں کی ویڈیو الگ الگ آئے گی۔ مردوں کے نماز پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور پھر قبلہ کی طرف کھڑے ہو جائیں، قبلہ کا رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگلی کے برابر فاصلہ رکھیں، 4 انگلی کے برابر دوری رکھیں، اور اپنی نگاہ سجدہ کرنے کی جگہ میں رکھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر نماز کی نیت کریں۔ نماز کی نیت دل سے بھی کریں اور زبان سے بھی ادا کریں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے ہونے کی بھی نیت کرے کہ پیچھے اس امام کی، اور پھر نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، جس کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ کان کا جو نرم حصہ ہے اس کو کان کی لو کہا جاتا ہے، جس میں عورتیں بالی وغیرہ پہنتی ہیں، تو دونوں کانوں کی لو تک دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور دونوں ہاتھوں کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو قبلہ کی طرف رکھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے یعنی ڈھوڑی کے نیچے اس کو باندھ لیں۔ بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو، دایاں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر کے بایاں ہاتھ کی کلائی اور گٹے کو پکڑ لیں، اور 3 انگلیوں کو بایاں ہاتھ کے کلائیوں کے اوپر میں اس طریقے سے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، جس کو الحمد شریف کہا جاتا ہے، الحمد شریف پڑھیں، والضالین کہنے کے بعد آہستہ آمین کہیں، اور پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک مکمل کہیں سے سورت پڑھ لیں۔ اگر مکمل سورت نہیں پڑھ سکتے تو 3 چھوٹی چھوٹی آیت کہیں سے پڑھ لیں۔ اگر 3 چھوٹی آیت نہیں پڑھ سکتے تو ایک ہی بڑی آیت پڑھ لیں۔ بڑی آیت کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی آیت ہو کہ اس میں کم سے کم 30 حروف ہوں، 30 لیٹر ہو، 30 اکشر ہو، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، تو 30 حروف کم سے کم اس میں ہونے چاہیے، تو اس کو بڑی آیت کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں اپنے سر کو بالکل سیدھا رکھیں، نہ زیادہ اٹھائیں نہ زیادہ جھکائیں، بالکل سر کو سیدھا رکھیں، اپنی نگاہ کو دونوں پیروں کے درمیان میں رکھیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں پیروں کے گھٹنے کو اس طریقے سے مضبوطی سے پکڑیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور مضبوطی سے دونوں پیروں کے گھٹنے کو پکڑ لیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو بالکل ٹائٹ رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کے جو بازو ہیں اس بازو کو پہلو سے بغل سے بالکل الگ رکھیں، اور پھر کمر کو بالکل سیدھی رکھیں، جھکائیں نہیں، دونوں پیر کو بالکل ٹائٹ رکھیں، اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح اطمینان سے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر کے، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ،
ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع سے جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جب اطمینان سے کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدہ میں دھیان رکھیے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے دونوں پیروں کے گھٹنے کو سجدے میں رکھیں گے، زمین پر رکھیں گے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھیں گے، اس طریقے پر کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہو۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں درمیان میں اپنے سر کو رکھیں، سر میں سب سے پہلے ناک کو رکھیں، پھر اس کے بعد پیشانی کو رکھیں اور بالکل کھل کر کے سجدہ کریں، یعنی دونوں ہاتھ کی جو کہنیاں ہیں ان کو زمین سے ٹیک نہ لگائیں، بالکل زمین سے اوپر اٹھا کر کے رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کے جو بازو ہیں ان کو بالکل پہلوؤں سے الگ رکھیں اور پیٹ کو ران یعنی جانگ سے بالکل الگ رکھیں، چمٹا کر کے نہ رکھیں، اور دونوں جو جانگ ہے پیچھے کا حصہ اس کو پنڈلیوں سے یعنی پیروں سے بالکل الگ رکھ کے کھڑا رکھیں، اور دونوں پیروں کو زمین پر بالکل کھڑا کر کے رکھیں، اور دونوں پیر کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں، اور اس کے بعد کھل کر کے سجدہ کرتے وقت اپنی سجدے میں اپنی نگاہ کو ناک کے اوپر رکھیں، اور پھر اس کے بعد سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر بیٹھ جائیں، اس طریقے سے کہ دایاں پیر کو کھڑا رکھیں، بائیں پیر کو بچھا دیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھ کو اپنے رانگ یعنی جانگ پر رکھ لیں گھٹنوں کے پاس میں، اور نگاہ کو اپنے گود میں رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ دعا یاد ہو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی وغیرہ، یہ دعا اگر آپ کو یاد ہو تو مستحب ہے یہ دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدے میں چلے جائیں اور دوسرے سجدہ بھی اسی طرح کریں، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے ٹیک نہ لگائیں، ٹیک لگائے بغیر اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں پیر اور جانگ سے ٹیک لگا کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد اب دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں، اور پھر رکوع سجدہ اسی طرح سے کریں۔ جب دوسری رکعت کے 2 سجدے کر لیں تو اب 2 رکعت پر جب بیٹھیں گے تو 2 رکعت پر اسی طرح سے بایاں پیر کو بچھا کر دایاں پیر کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھ جائیں اور اپنی نگاہ کو گود میں رکھیں اور تحیات پڑھیں، اس لیے کہ 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، ابھی 2 رکعت ہوئی ہے تو صرف تحیات پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہاں پہنچے تو اپنے دائیں ہاتھ کے جو انگوٹھے ہیں اور اس کی جو بیچ کی انگلی ہے دونوں انگلی سے حلقہ بنائیں، اور جو شہادت کی انگلی ہے اس کو بالکل ٹائٹ رکھیں، اور اس کے بعد جب اشہد اللہ الہ پر لا الہ جب پڑھیں تو انگلی کو اوپر میں اٹھائیں آسمان کی طرف، اور جب الا اللہ بولیں تو اپنی انگلی کو نیچے پر جھکا لیں اور پیر پر انگلی کو رکھ لیں، اور جب تک نماز پوری نہ ہو جائے، جب تک بیٹھے رہیں اس وقت تک اپنی انگلی کو اسی طرح حلقہ بنا کر کے رکھیں، اور اس کے بعد صرف تحیات پوری کر کے درود شریف نہ پڑھیں، ابھی 2 رکعت ہے، تحیات پوری کر کے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اسی طرح سے پوری کر لیں۔ 4 رکعت جب پوری کر لیں اور چوتھی رکعت میں جب بیٹھیں تو پھر تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ یاد ہو تو یہ پڑھیں، ورنہ تو لوگ جو ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی دعا پڑھیں جو حدیث میں ہو یا قرآن میں ہو، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں۔ تو پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیریں، اور نیت رکھیں کہ سامنے میں جو فرشتے ہیں
ان کو میں سلام کر رہا ہوں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیریں اور اس طریقے سے نماز کو پوری کر لیں۔ یہ نماز کا ایک آسان طریقہ اور بالکل سنت طریقہ بتایا۔ آپ ویڈیو کو بار بار سنیں اور اس کو سامنے رکھ کر کے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد والی ویڈیو میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اگر نماز کے مکمل طریقے اور ضروری مسائل سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لال بٹن کو دبائیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ سب سے پہلے آپ تک ہماری ویڈیو پہنچے اور آپ اس کے ذریعے سے نماز کے ضروری مسائل سیکھیں، سنت طریقے پر نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔